بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کو کسی لحاظ سے کوئی تعاون کیا ہے یا ویسے محبت کرتا ہے، ان کے مریدوں میں بیٹھتا ہے، ان کے شاگردوں میں بیٹھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر سنی عالم دین اپنے شاگردوں کی شفاعت کرے گا، اگرچہ ان کی تعداد آسمان کے ستاروں جتنی بھی ہوئی تو سب کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ ایک خاص پوائنٹ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو شفاعت بالاذن ہے، قرآن میں کہا گیا کہ یہ سفارش ہوگی۔ ہمارے ہاں جو لوگ قبر پرستی، بزرگ پرستی یا شرکیات کرتے ہیں، وہ اس ثابت شدہ سفارش کو دلیل بنا کر اس سفارش کو ثابت کرنا چاہتے ہیں جو مکہ والے کفار مشرکین مان کر شرک کرتے تھے، اور یہ اپنے شرک کو صحیح بناتے ہیں۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ شفاعت اور سفارش جو مکہ والے مانتے تھے، قرآن نے اس کا رد کیا کہ وہ سفارش بالکل نہیں ہوگی، اور جو سفارش ہوگی وہ اللہ کی اجازت سے ہوگی، جس کو اجازت دے گا، جس کے لیے اجازت دے گا، اور وہ توحید کی شرط پر ہوگی۔ یہ تفصیل جاننا چاہیے۔ اور جو آگے بڑھ رہا ہوں کہ شیخ محمد الوہاب نے آگے بیان کیا کہ شفاعت دو قسموں کی ہے، ایک شفاعت منفیہ، ایک شفاعت مثبتہ۔ شارٹ میں نے شروع میں بیان کیا شفاعت جس کو واسطہ مانتے ہیں، اس کا اردو میں بھی ہم یہ کہہ لیں گے کہ کوئی دو لوگوں کے درمیان کام بنانے کے لیے جو واسطہ وسیلہ بیچ میں پڑتا ہے اس کو ذریعہ شفاعت والا کرنے والا یا واسطہ وسیلہ کہتے ہیں۔ ایک آدمی سفارش کرنے جاتا ہے، شفا ہم اردو میں طاق عدد اور جفت عدد جو بولتے ہیں، عربی میں وطر اور شفا کہتے ہیں۔ وطر اکیلے کو بولیں گے، اور اکیلے کے ساتھ اگر کوئی اور آ گیا تو وہ شفا ہو گیا، یعنی ڈبل ہو گیا۔ تو شفاعت کرنے والا جب شفاعت کرتا ہے تو میں کسی چیز سے کا مطالبہ کرنے آیا، امیر صاحب کے پاس گیا، اب میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی اور آئے کہ ہاں مولانا جو بول رہے ہیں آپ مان لیجئے، تو میں ڈبل ہو گیا، وہ میرا سفارشی ہوگا، شفاعت کرنے والا ہو گیا۔ یہ معنی ہے شفاعت کا۔ دنیا میں یہ چیز چلتی ہے دنیا کا کہ شفاعت کے اصول ضابطے تقاضے الگ ہیں۔ اللہ رب العالمین کی شان الگ ہے، اللہ اپنے فیصلوں میں اکیلا ہے۔ ایک چیز اگر اللہ نے طے کر لیا ہے کہ فلاں کو اولاد نہیں دینا ہے، تو پوری کائنات کا کوئی سارے بزرگان فرشتے مل کے کیا اللہ کا یہ فیصلہ بدل دیں گے؟ اگر کوئی بدل دے تو اللہ اپنا یہ فیصلہ کرنے میں کیا اکیلا رہے گا؟ اللہ کی توحید کہاں رہی؟ اللہ ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اولاد نہیں دے گا، سارے بابا مل کے بولے نہیں دے 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 دے، اب اللہ جو نہیں دینا چاہتا تھا ان کے بولنے پہ دے دیا، تو کس کا فیصلہ ہوا؟ یہ جواب پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ یہ جو لوگ اس طرح کے شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ ایسا ماننے سے اللہ کی توحید رہی ہی نہیں، اللہ اپنے کاموں میں اکیلا کہاں رہا، اور کوئی بڑی سے بڑی قوت طاقت فرشتے کیا اللہ کے فیصلے کو بدلنے یا اعتراض کرنے کی طاقت یا حوصلہ رکھتے ہیں؟ قطعی نہیں رکھتے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شفاعت دو طریقے کی ہے، ایک شفاعت منفیہ، ایک شفاعت مثبتہ۔ منفیہ کون سی ہے؟ وہ شفاعت جو غیر اللہ سے طلب کی جائے، جس پر صرف اللہ طاقت رکھتا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو قرآن میں کہا کہ اس دن کے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو ایمان والو، جس دن نہ کوئی بے ہوگی، لین دین خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، نہ کوئی دوستی ہوگی، اور نہ شفاعت اور سفارش ہوگی۔ اگر مانا سمجھے نا، ہل جائے آدمی دہل جائے۔ قیامت کے دن کوئی لین دین نہیں ہوگا، کسی اور طریقے سے جیسے دنیا میں ہم کام بناتے نہیں بنے گا، کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ دیکھیں اس آیت میں اور ایسی کئی آیتوں میں یہ دلیل ہے، یہ وضاحت ہے کہ قیامت کے دن سفارش نہیں ہوگی، تو دنیا والی نہیں ہوگی۔ اور دوسری آیت میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ ہاں، تو ہر حال میں یہاں ایک بات دماغ میں رکھیں کہ اللہ کے پاس جو سفارش ہوگی وہ اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ ہاں کہہ رہے ہیں انبیاء سب کے سب جب قیامت کے میدان محشر میں لوگ جائیں گے کہ آدم علیہ السلام آپ بول دیجیے، آپ سفارش کیجئے، نوح علیہ السلام فلاں فلاں، سارے انبیاء معذرت کریں گے، کوئی بولنے کی ہمت حوصلہ نہیں رکھے گا۔ ہاں، فرشتوں کے بارے میں کہ صف لگا کر خاموش رہیں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، بولیں گے نہیں جب تک کہ رحمان اجازت نہ دے، اور جتنی دے گا اتنی بولیں گے۔ تو کوئی سفارش نہیں کرے گا، انبیاء معذرت کریں گے۔ پھر تمام انبیاء کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ جائیں گے تو آپ بھی سفارش ڈائریکٹ نہیں کریں گے، سجدے میں جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ سر اٹھائیے، مانگیے، سفارش کیجیے، تب آپ کریں گے، اجازت ملے گی تب۔ ہاں، یہ اللہ کی اجازت کے بعد ہوگی انبیاء اور صالحین کی طرف سے۔ لہٰذا نتیجہ کیا نکلا کہ شفاعت اللہ کی ملکیت ہے، اختیار اللہ کا ہے۔ جنت اللہ کی ہے تو آپ اور ہم اللہ سے مانگیں گے، میری چیز آپ مجھ سے مانگیں گے۔ ہاں، یہاں موجود کسی آدمی سے آپ نہیں کہیں گے کہ مولانا کی ٹوپی مجھے دے دو، وہ بولے گا کہ مولانا کی تو میں کیسے دوں؟ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ پوری کائنات کا چپا چپا کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا مالک اللہ کے سوا کوئی اور ہو۔ کوئی مالک نہیں ہے تو دے کیسے سکتا ہے؟ آپ اس سے کیوں مانگ رہے ہو جو اس کا ہے ہی نہیں؟ یہی تو بار بار کا مضمون ہے۔ تو اللہ تبارک، ایسے شفاعت بھی اللہ کا حق ہے۔ تو اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے نا قیامت میں میدان محشر میں، تو رسول سے مت مانگیے، قبر پہ مت جائیے، اللہ سے مانگیے۔ اللہ اجازت دے گا ان کو، اور اللہ اجازت دے گا کہ اس کے لیے کرو۔ اللہ نے فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ ساری سفارش اللہ کے لیے ہے، لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹو گے پلٹو گے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسری شفاعت یہ شفاعت منفیہ کا ذکر ہوا، دوسری شفاعت شفاعت مثبتہ ہے۔ یہ وہ شفاعت ہے جو اللہ سے طلب کی جاتی ہے، اور جب اللہ رب العالمین اجازت دیتا ہے تو جس کو سفارش کرنے کی اجازت دے رہا ہے وہ مکرم ہے، باعزت ہے، اس کو اللہ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہے کہ
کہ یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے اس لیے اس کو اجازت دے رہا ہے، اور جن کو معاف کرنا چاہتا ہے ان کے لیے اجازت دیتا ہے۔ جن کو معاف کرنا چاہتا ہے یہ وہی ہوں گے جو توحید اور اخلاص والے ہوں گے۔ اگر کوئی مشرک ہے، کافر ہے، اس کے لیے اجازت نہیں ملے گی، چاہے وہ حضرت ابراہیم کے باپ ہو، حضرت نوح علیہ السلام کا مشرک بیٹا ہو، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرک چچا ہو، والدین ہو، جو شرک اکبر پر مرا ہے اس کو اجازت نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا میں قیام نہیں آؤں گا۔ تو شفاعت مثبتہ جو اللہ سے مانگی جاتی ہے، سفارش کرنے والا شفاعت کے ذریعے سے عزت دیا جاتا ہے، اور جو مشفوع لہو ہے جس کے لیے سفارش ہوگی یہ وہ ہوگا جس کے قول اور عمل سے اللہ راضی ہوگا، اور یہ اجازت کے بعد ہوگی، جیسا کہ قرآن کی کئی آیتوں میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ شفاعت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون، کہ وہ سفارش نہیں کریں گے مگر انہی کے لیے جن سے اللہ راضی ہوگا، جس کے بارے میں اجازت دے گا، اور وہ اس کے خشیت سے لرزاں ہوں گے۔ اب یہاں آپ لوگ پچھلے جو ہمارے دروس ہوئے ہیں اس کی تفصیل میں پڑھیں کہ جن سفارش، میں ایک خاص پوائنٹ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو شفاعت بالاذن ہے، قرآن میں کہا گیا کہ یہ سفارش ہوگی۔ ہمارے یہاں جو لوگ قبر پرستی، بزرگ پرستی یا شرکیات کرتے ہیں وہ اس ثابت شدہ سفارش کو دلیل بنا کر اس سفارش کو ثابت کرنا چاہتے ہیں جو مکہ والے کفار مشرکین مان کر شرک کرتے تھے، اور یہ اپنے شرک کو صحیح بناتے ہیں۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ شفاعت اور سفارش جو مکہ والے مانتے تھے قرآن نے اس کا رد کیا کہ وہ سفارش بالکل نہیں ہوگی، اور جو سفارش ہوگی وہ اللہ کی اجازت سے ہوگی، جس کو اجازت دے گا، جس کے لیے اجازت دے گا، اور وہ توحید کی شرط پر ہوگی۔ یہ تفصیل جاننا چاہیے۔ اور جو اجازت والی سفارش ملے گی اس کی کئی قسمیں ہوگی، 7 8 کچھ لوگوں نے 6 گنائی ہے۔ جیسے شفاعت کبریٰ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے کہ ساری کائنات کا حساب و کتاب و میدان محشر میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی کہ یہ سفارش کریں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کے جنت میں داخلے کے لیے دروازہ کھلوانے کی سفارش کریں گے، جنتیوں کے رفع درجات کی سفارش کریں گے۔ ایک سفارش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ لوگوں نے خاص بتایا کہ اپنے چچا ابو طالب جو مشرک ہیں جہنمی ہوں گے، لیکن جہنم میں ان کا درجہ، ان کا عذاب کا درجہ ہلکا ہو جائے اس کی سفارش کریں گے، جہنم سے نکلوا نہیں سکیں گے، وہ سفارش نہیں ہوگی، ہلکا ہونے کی سفارش ہوگی۔ کچھ دوسری سفارشیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء، فرشتے اور نیک و صالح لوگ بھی کریں گے، جیسے مثال کے طور پہ وہ لوگ جو جنت میں جا چکے ہیں ان کے رفع درجات کے لیے، اور اس امت کے جو گنہگار، توحید والے گنہگار جہنم میں چلے گئے ہیں ان کے جہنم سے نکالنے کے لیے۔ ایک سفارش اور بھی لوگوں نے کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہوگی کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ڈالا جائے۔ تو یہ شفاعت کی تفصیل ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کو شفاعت مثبتہ کہتے ہیں۔ یہ حق اللہ کا ہے۔ کوئی بزرگ اور قبر پہ جا کے کہے کہ آپ میرے سفارشی بن جاؤ، یہ کسی بزرگ کا حق ہے ہی نہیں کہ وہ آپ کو دے، یہ اللہ کا حق ہے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔